اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ماں باپ اور خویش اور اقارب کا ترکہ میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی، جو مال ماں باپ اور خویش اور اقارب چھوڑ مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، حصہ بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 7 اور 8 سورہ النساء، مشرکین عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی بڑی اولاد کو اس کا مال مل جاتا، چھوٹی اولاد اور عورتیں بالکل مرحوم رہتی۔ اسلام نے یہ حکم نازل فرما کر سب کے مساوانہ حیثیت قائم کر دیتی کہ وارث تو سب ہوں گے، خواہ قرابت حقیقی ہو یا خواہ بوجہ عقد زوجید کے ہو یا بوجہ نسبت ازاد کی، جو حصہ سب کو ملے گا کم و بیش ہو۔ ہمیں کجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ حضور میرے 2 لڑکے ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے، ان کے پاس اب کچھ نہیں۔ بس یہ آیت نازل ہوئی، یہی حدیث دوسرے الفاظ سے میراث کی، اور دونوں آیتوں کی تفسیر میں بھی عنقریب انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ دوسری آیت کا مطلب ہے کہ جب کسی مرنے والے کا ورثہ بٹنے لگے اور وہاں اس کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی آ جائے جس کا کوئی حصہ مقرر نہ ہو اور یتیم اور مساکین آ جائیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ ابتدا اسلام میں تو یہ واجب تھا اور بعض کہتے ہیں محتسب تھا، اور اب بھی یہ حکم باقی ہے یا نہیں، یعنی اس میں بھی 2 قول ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اسے باقی بتاتے ہیں، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عباس مسعود، حضرت ابو موسیٰ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو علیہ، حضرت شبی، حضرت حسن، حضرت سعد بن جبیر، حضرت ابن سرین، حضرت عطا بن ابو ربا، حضرت زہری، حضرت یحییٰ بن محمر رحمۃ اللہ علیہ اجمعین بھی باقی بتاتے ہیں۔ بلکہ یہ حضرات سوائے حضرت ابن عباس کے وجوب کے قائل ہیں۔ حضرت عبیدہ ایک وسیط کے ولی ہیں، انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور 3 قسموں کے لوگوں کو کھلائی اور فرمایا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ بھی میرا مال تھا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی تقسیم کے وقت بھی دیا۔ جب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ یہ آیت محکوم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ وصیت پر موقوف ہے۔ چنانچہ جب عبد الرحمن بن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کا ورثہ تقسیم کیا، اور یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ہے، تو گھر میں جتنے مسکین اور قرابت دار تھے سب کو دیا، اور اسی آیت کی تلاوت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا اس سے ٹھیک نہیں کیا۔ اس آیت سے تو مراد یہ ہے کہ جب مرنے والے نے اس کی وصیت کی ہو۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ آیت بالکل منسوخ ہی ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ آیت ہے، حصے مقرر ہونے سے پہلے یہ حکم تھا، پھر جب حصے مقرر ہو چکے اور ہر حقدار کو خود اللہ تعالیٰ نے حق پہنچا دیا تو اب صدقہ صرف وہی رہ گیا جو مرنے والا کہہ گیا۔ حضرت سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر وصیت ان لوگوں کے لیے ہو تو بات ہے، ورنہ یہ آیت منسوخ ہے۔ جمہور کا اور 4 اماموں کا یہی مذہب ہے۔
امام ابن جریر نے یہاں ایک عجیب قول اختیار کیا. ان کی لمبی اور کئی بار کی تحریر کا حاصل یہ ہے کہ مال وسیط کی تقسیم کے وقت جب میت کے رشتہ دار آ جائیں ان میں بھی دے دو، اور یتیم مسکین جو آ گئے ہوں ان سے نرمی کلامی اور اچھے جواب سے پیش آؤ. لیکن اس میں نظر ہے واللہ. حضرت ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں تقسیم سے مراد یہاں ورثے کی تقسیم ہے. بس یہ قول امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہے. ٹھیک مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب غریب لوگ ترکے کی تقسیم کے وقت آ جائیں تم اپنا اپنا حصہ الگ الگ کر کے لے رہے ہو اور یہ بیچارے دیکھ رہے ہوں تو انہیں بھی خالی ہاتھ نہ پھیرا کرو. ان کا وہاں سے مایوس اور خالی ہاتھ واپس جانا اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم کو اچھا نہیں لگتا. بطور صدقہ کے راہ اللہ ان سے بھی کچھ اچھا سلوک کرو دو تاکہ یہ خوش ہو کر جائیں. جیسے اور جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو اور فاقہ زدہ مسکینوں سے چھپا کر اپنے باغ کا پھل لانے والوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت فرمائی ہے. جیسے کہ سورہ نون میں ہے کہ وہ رات کے وقت چھپ کر پوشیدگی سے کھیت اور باغ کے دانے اور پھل لانے کے چلتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب ان سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور سارے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتا ہے. دوسروں کے حق برباد کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جس مال میں صدقہ مل جائے یعنی جو شخص اپنے مال سے صدقہ نہ دے اس کا مال اس وجہ سے غارت ہو جاتا ہے. صدق اللہ العظیم.